دعا وزکا کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، آپ میں سے اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہوں، وہ خوشحال ہو، اولاد فرما بردار ہو، ان کی بہترین تربیت ہو اور اللہ کی رحمت ہر طرف انہیں نظر آئے، ان کے مال میں، ان کے شوہر میں، ان کی اولاد میں اور خود ان کی ذات میں، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ چند دنوں کے وظیفے کے بعد وہ خود دیکھیں گی کہ ماحول کس قدر بدل چکا ہے، غربت دور ہو چکی ہے، اولاد فرما بردار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام معاملات سدھر جائیں گے جو بہت عرصے سے وہ سدھارنا چاہتی ہیں لیکن سدھار نہیں پا رہی۔ تو اللہ پاک کے پاس بے شک تمام اختیارات ہیں، وہ ان طاقتوں کا مالک ہے جن میں ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے سے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، رحمت کرے گا، آسانی کرے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناتی ہوں کہ اس کا شوہر کسی دوسرے شہر میں کسی کام سے جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میں تمہیں کھانے کا سامان کتنا دے کر جاؤں، جس پر وہ عورت بولتی ہے جتنی آپ مجھے زندگی دے سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو میرے اختیار میں نہیں۔ تو وہ عورت بولتی ہے کہ رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں۔ اس شوہر کے جانے کے بعد اس عورت کے پاس اس کی ہمسائی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا کھلانے والا تو چلا گیا، تم کہاں سے کھاؤ گی؟ تو وہ عورت اس پر جواب دیتی ہے کہ میرا کھلانے والا نہیں بلکہ کھانے والا گیا ہے، کھلانے والا تو میری ذات رب کی ہے جو میرے پاس ہے، ہر وقت موجود ہے، جو مجھے عطا کرے گی۔ سامعین، اللہ پاک نے بے شک بے شمار اسباب بنائے ہیں، وسیلے بنائے ہیں، لیکن وہ ان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ دینا چاہے تو ان اسباب اور ان وسیلوں سے بے نیاز ہے۔ وہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہ کر سکے۔ اگر آپ اس کے شکر گزار بندے بن جائیں تو آپ کو اپنی رحمتوں، اپنے کرم سے ضرور نوازتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو اپنے گھر کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کو راہ راست پر لانا چاہتی ہیں، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور ان کی نسلیں بھی کھائیں، تو وہ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس وظیفے کے اثرات ان پر ظاہر ہوں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی وقت وضو یا بے وضو، جب بھی آپ جس بھی حالت میں ہو، آپ اس وظیفے کو کیجئے، لیکن جب بھی کریں پورے یقین سے کریں، پورے بھروسے سے کریں۔ انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کی دل کی دنیا بدل دیں گے، آپ کی ظاہری دنیا بھی بدل جائے گی۔ آپ اللہ کے ان الفاظ کو سمجھ جائیے، اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ ایک تو الحمدللہ، اس کلمے کو اپنی زبان کی رونق بنا لیجئے، زیور بنا لیجئے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، جس بھی حال میں ہے۔ اگر تنگ دستی میں بھی ہے تو آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کو آپ کی یہ فرما برداری، یہ تابع داری اس قدر پسند آئے گی کہ اللہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا فرما بردار اور شکر گزار بنا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کھلا پڑھنا ہے، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، لیکن پورے یقین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے یہ کلمات آپ کی پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر دیں گے۔ کبھی بھی آپ کے گھر کے حالات خراب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ پر ضرور ہوں گی۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، توکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ پر بھروسہ ہے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کو آپ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور دل سے پڑھیں کہ وہ رب جو ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ آپ کے حالات بدلنے پر قادر ہے، سنوارنے پر اس کی طاقت ہے، وہ بااختیار ہے۔ وہ جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے کر گزرتا ہے۔ بس اسے منانا ہے، اسی سے دوستی کرنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ آپ کے بھروسے کو پسند کرے۔ اس سے مالدار بھی آپ ہوں گے، غنی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جب آپ اللہ کو بتا دیں گے کہ اللہ ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے، کوئی بھی چیز، کوئی غریبی، کوئی امیری ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہمارے بھروسے کو ختم کر سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی طاقت سے نہ تو امیر ہوتا ہے نہ غریب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ جب آپ اللہ پر یقین اور بھروسہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے حالات آپ کی مرضی کے مطابق کر دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا جو آپ چاہتی ہیں، جس سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا انشاءاللہ۔ یہ الفاظ، یہ کلمات کم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ دست کو بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو پڑھیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو آپ بھی اس کو پڑھیے، بے شمار بے حساب پڑھیے، انشاءاللہ اللہ
تعالیٰ بہت جلد آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھولے گا۔ اور اگر آپ اسے وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ باوضو ہو جائیں، 2 نفل رکعت نماز حاجت کے پڑھیں اور ایک تسبیح اس کو یقین کے ساتھ پڑھ لیا کرے، ساتھ اللہ سے باتیں کرے، اس سے دوستی کرے، اسے بتائے، اسے منائے، اسے سنائے، اسے سمجھائے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے آپ سے۔ آپ اپنے الفاظ میں اسے بتائیں کہ میں کس قدر نادار ہوں، پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، میں کس قدر کمزور ہوں، ناتواں ہوں، بے اختیار ہوں، اور تو کس قدر طاقت والا رب ہے، تو جیسے چاہے کرتا ہے۔ تجھے اگر منا لیا جائے، تو اگر مان جائے تو کیسے مجھ پر غالب ہو سکتا ہے؟ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ میری زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور موت بھی۔ اے اللہ، جتنی زندگی دی ہے اس میں آسانیاں نازل فرما دے، مجھ پر رحمتیں کر دے۔ انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ اسی دن، اسی لمحے آپ پر اس قدر رحمت کر دے کہ آپ کی تمام زندگی پرسکون ہو جائے، آپ کو مال عطا فرمائے، بے شمار رزق دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایسا ہی کرے گا۔ آپ ایک دفعہ اس کی طرف بڑھیے، وہ 100 قدم آپ کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ، اور یہ راستہ آسان ہوگا، زندگی کا ہر پریشانی دور ہوگی، آپ بہت جلد مالدار ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پر ضرور برسیں گی۔ اس یقین کے ساتھ ہر دعا کو کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذات پر یقین اور کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔